میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس ملک میں بننے کے بعد 1947 سے 1956 تک جو آئین سازی میں تعطل رہا وہ ہمارے سیاستدانوں نے نہیں بلکہ فوجی جرنیلوں نے کیا تھا۔ 1956 میں ہمارا قانون بنتا ہے، 1947 میں ہم آزاد ہوتے ہیں۔ یہ اتنے عرصے کا گیپ بھی شاید کسی مارشل لاء کے دور میں ہوا، اس وقت سیاستدان نہیں تھے۔ چلیں خیر، پھر میں نے فاسٹ فارورڈ کیا تو 1973 آ گیا۔ 1973 میں میں نے چیئرمین صاحب دیکھا اور بڑی دلچسپ صورتحال دیکھی کہ 1973 میں ایک آئین بنتا ہے اور جمہوریت بنتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگ جاتی ہے، اس کے لیڈروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ولی خان جیسے رہنما کو تشدد کیا جاتا ہے، وہ حیدرآباد جیل میں رہتے ہیں، عبدالصمد اچکزئی جیسے لوگ وہ جیلوں میں رہتے ہیں، میاں طفیل محمد جیسے لوگ، مولانا مودودی صاحب جیسے لوگ، ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں۔ یہ بھی شاید کوئی فوجی جرنیل تھا اس وقت جس نے یہ حکومت کی کر رہا تھا اور جس نے یہ سارے اقدامات کیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پشاور میں حیات محمد خان شیرپاؤ کو بم دھماکے میں اڑایا جاتا ہے، ڈاکٹر نذیر جماعت اسلامی کے رہنما تھے، ان کو بہاولپور میں شہید کیا جاتا ہے۔ مولانا شمس الدین، شاید میں اگر میری حافظہ میرا ساتھ صحیح طرح سے دے رہا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے ایک رہنما تھے جن کو سے بلوچستان میں قتل کر دیا گیا تھا۔ الزام اس وقت جو مجھے یاد پڑتا تھا اور جو میں نے تاریخ میں دیکھا تھا کسی فوجی پر نہیں لگا تھا، بلکہ وہ الزام اس وقت کے وزیر اعظم پر لگا تھا۔ اس کے بعد ایک اور قتل ہوتا ہے جس میں ایک عدالت ان کو سزا بھی دے دیتی ہے، بدقسمتی سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ میں تھوڑا سا تاریخ میں کنفیوز ہو رہا ہوں اور میں اس وقت کنفیوز حالت میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ فوجی حکومت آتی ہے، تو فوجی حکومت جب آتی ہے تو فوجی حکومت کے ارد گرد میں نے کچھ اور چہرے دیکھے، وہ بھی ہمارے اس ملک کے سیاستدان تھے، ان میں بھی بڑے بڑے نام تھے، وہ اس فوجی عامر کے ارد گرد منڈلا رہے تھے اور بلکہ بعض کو وہاں سے میں نے اس نرسری سے ڈیولپ ہوتے بھی دیکھا۔ اور پھر اس فوجی عامر کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ 10-15 سال تک مختلف شکلوں میں اس ملک پہ حکومت بھی کرتے رہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دن سپریم کورٹ پر کچھ لوگوں نے جا کر ججز کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی تعریفیں کی، ان کو ہار پہنائے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ دیواریں ٹوٹ گئیں، کچھ گملے ٹوٹ گئے، کچھ کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، کچھ دروازے ٹوٹ گئے، لیکن ان کا مقصد ان ججز کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بتائیں کہ آپ انصاف کے بہت بڑے علمبردار ہو اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیر، شاید میں نے پھر سوچا میں شاید کنفیوز ہوں کیونکہ میں کل خاصا تھکا ہوا تھا۔ پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی، میں نے یہ دیکھا کہ مختلف بڑے بڑے صحافی جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے میں ایک کا نام لینا چاہوں گا، نجم سیٹھی صاحب اور کچھ اور بھی، ان پر بھی شاید تشدد کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ مارشل لاء تو نہیں تھا تو میں بھی حیران ہوا کہ کس نے کیا، تو میں نے سوچا شاید یہ پرستان نام کا کوئی ملک ہے اور اس کا کوئی عامر ہے جس نے یہ کام کیا ہے، میں بھی اس نے آواز دبانے کی کوشش کی کیونکہ پاکستان تو جنت نظیر ملک تھا، اس کے خلاف تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے شاید جرأت کی۔ اب یہی تاریخ کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے آتا ہے تو مجھے ایک اور شخص یاد آتا ہے جس نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام احتساب کمیشن تھا۔ اس احتساب کمیشن میں اس سے پہلے کی دور حکومت کے جو لوگ تھے ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا گیا احتساب کے نام پر۔ شاید وہ بھی کسی اور نے کیا تھا، کوئی فوجی عامر تھا اس وقت یا شاید کوئی ڈکٹیٹر تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ اس تاریخ کا حصہ تھا، میں نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے، اخبارات میں یہی دیکھا ہے، لیکن میرا حافظہ کل مجھے تھوڑا سا سپورٹ کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، پرویز مشرف۔ یقینی طور پر اس عدالت میں جس طرح کی تاریخ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اور کل سنی ہے، بڑا خراب آدمی تھا، بڑا اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، اس نے کردار کے لحاظ سے بھی بڑا گندا آدمی تھا، ہر لحاظ سے غلط آدمی تھا، شاید اس کے کانوں سے آگ کے کیا کہتے ہیں دھوئیں نکلتے تھے، منہ سے آگ نکلتی تھی، اس نے انسانیت کا قتل عام کیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ امریکہ سے ایک فون آیا اور اس کو کہا گیا کہ تم، اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت مجھے ایک کھڑکی میرے ذہن میں کھلتی ہے اور مجھے 1990 میں صدام حسین کا عراق نظر آتا ہے۔ صدام حسین نے عراق پر، کویت پر حملہ کیا اور کویت پہ قبضہ کر دیا۔ اس وقت شاید پاکستان پر کوئی فوجی ڈکٹیٹر اس کی حکومت تھی کیونکہ اس نے امریکہ کی حمایت کی اور پاکستان میں لوگ صدام حسین کی سپورٹ میں بات کر رہے تھے، امریکہ کی انٹرونشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن پاکستان کے اس راجا نے جہاد کا علم بلند کیا اور امریکہ کو انکار کر دیا تھا۔ شاید
کہ نہیں میں تو عراق کی ہی حمایت کروں گا اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم 5000 میل سے آ کے سعودی عرب کے مقدس سرزمین پر اپنے فوجی اڈے بنا کر عراق میں انٹرونشن کرو. نہیں، یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے، اس میں ہم آپ کو نہیں انٹرفیئر کرنے دیں گے. شاید ایسا ہوا ہو. بہرحال اگر میرا حافظہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا. اس کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا. عجیب فیصلے بھی عدالتوں سے اس وقت آئے تھے. میں نے پاکستان کی عدالتیں، تو میں تو پاکستان میں رہتا تھا لیکن میرے خیال میں شاید واقعہ پاکستان کا ہو رہا تھا. پاکستان کی کوئی عدالت تھی جس نے بھٹو صاحب کو ایک کیس میں قتل کر دیا، وہ سزا دے دی قتل میں کہ اور ان کو شہید کروا دیا، پھانسی دے دی. اس کے کچھ سالوں کے بعد اسی پاکستان کے اس عدالت کے ایک جج نے خود کہہ دیا کہ نہیں یہ تو غلط ہوا تھا. وہ چیف جسٹس رہا تھا اس عدالت کا. اس کا تو کہیں ذکر میں نے پھر نہیں سنا کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو. اس کے علاوہ میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں جنرل ضیاء کی مارشل لاء کو جو ہے وہ کیا گیا، جسٹیفائی کیا گیا، لیگلائز کر دیا گیا. وہ فیصلے بھی شاید کسی اور ملک کے تھے. لیکن ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی حیران کر رہی ہے کہ اس کے بعد میں جب یہ سارا نظارہ دیکھتا رہا تو اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں جاگ گیا. جب میں نے جاگ کے دیکھا تو مجھے تو یہ سارے اپنے بھائی یہاں نظر آئے اور میں بڑا خوش ہوا کہ اچھا یہ جو تاریخ کی ڈسٹورشن میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یار یہ تو ہماری تو بڑی گندی تاریخ ہے، اب یہاں تو ایسی بات نہیں ہے. تو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آئینی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیاسی ورکر بیٹھے ہوئے ہیں. میرامن تنگی میسی میرا دوست ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. مجھے اس کو بھی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، سب کو، بلکہ خاص طور پہ مشتاق صاحب کو دیکھ کے مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ بڑے اچھے رہنما، یہ سارے میرے بھائی ہیں. پھر میں حقیقت کی دنیا میں آ گیا اور حقیقت کی دنیا میں نے یہ سوچا اور دیکھا کہ یہاں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ خاندانی دولت سے کمایا گیا اپارٹمنٹ ہے، خریدا گیا تھا. سرے محل اینڈ فار دیٹ میٹر بہت کچھ. احتساب کمیشن بھی کسی اور نے بنایا تھا، اب ہمارے رہنماؤں نے تو نہیں بنایا تھا، وہ تو فوجیوں نے بنایا تھا. ہاں سر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ایک اور سامنے آئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کی گئی. مجھے تو یاد پڑتا ہے میں خود طالب علم تھا خیبر میڈیکل کالج پشاور کا. اسلامی جمع طلبہ سے میرا تعلق تھا اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی جس میں ایک بیچارہ طالب علم جو ہے وہ اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اس کے بعد جنرل ضیاء نے اسٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی لگا دی. 1984 کی بات ہے اور 1984 سے لے کر آج تک 2019 تک اس ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز بند ہیں، پابندی ہے. مجھے شاید تاریخ کو ریڈ کرنے میں غلطی ہو رہی ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جنرل ضیاء کے بعد خاصے عرصے تک جمہوری حکمرانی رہی، جمہوریت پسند لوگوں کی حکمرانی رہی. پھر اس کے بعد جب پرویز مشرف آتا ہے تو اس کے بعد بھی 10 15 سال 12 سال تو ہو گئے ہیں کہ پھر جمہوریت پسند نوازوں کی حکومت ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اسٹوڈنٹ یونینز پر اگر ایک ڈکٹیٹر نے پابندی لگا دی تو بعد میں کیا پرابلم تھا، کیوں نہیں کیا گیا اس کو، کیوں ان کو بحال نہیں کیا گیا. شاید یہ بھی پرویز مشرف ہی کی روح کا یا اس کے جو برائیاں ہیں ان کا خمیازہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ بھگت رہے ہیں. لیکن پھر میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی چیئرمین صاحب، اور وہ یہ دیکھی کہ جب مشرف جیسا ڈکٹیٹر، ظالم، جابر، فاسق، فاجر آتا ہے اور حکومت لیتا ہے تو جو فرشتے تھے وہ تو ملک سے چلے گئے تھے. ظاہر ہے انہوں نے تو پھر ایسے ملک میں نہیں رہنا تھا. یہ تو پھر دارالامن کی بجائے دارالسلام کی بجائے دارالحرب ہو گیا تھا کیونکہ یا تو کفار کی حکومت آ گئی تھی. لیکن میں نے چند سیاسی رہنماؤں کو ان کے ارد گرد بھی دیکھا، شاید وہ پاکستان کے کسی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا. میں نے دیکھا کہ اسی پاکستان کی ایک عدالت نے اس کے ہر حکم کو جسٹیفائی کیا. اگر کسی کو نہیں پتا تو میں ضرورت نہیں سمجھتا لیکن میرے خیال میں یہ تاریخ کا حصہ ہے. بہرحال کئی فیصلے ایسے آئے جس میں پرویز مشرف کے مارشل لاء کو 12 اکتوبر کے مارشل لاء کو بھی جسٹیفائی کر دیا گیا، باقی چیزوں کو بھی کر دیا گیا. لیکن بہرحال چونکہ یہ پاکستان ہے اور پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو اس لیے ہم خوبصورت چیزوں کی بات کرتے ہیں، ہم بری چیزوں کی بات نہیں کرتے. ہم یہی کہیں گے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا، ہم نے ہمیشہ اصولوں پر کبھی سودے بازی نہیں کی، ہم نے ہمیشہ بڑے مقاصد کے لیے جو ہے جیلیں بھی کاٹی، سزائیں بھی لیں، ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو ظاہر ہے قصور مشرف کا ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایک NRO ہوا
وہ بھی پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوا, کس نے کیا, کس نے بینیفٹ لیا. چیئرمین صاحب میرے خیال میں شاید, مجھے نہیں پتا, لیکن چیئرمین صاحب ایک منٹ دیکھیں, میں نے کہا آپ کو یاد دلاؤں, خواب سے اب بیدار ہو جائیں. بس میں اب جاگ گیا ہوں, لیکن ابھی تک میرے اوپر وہ ذہن پہ خواب کا اثر ہے, میرے لاشعور پہ. پھر اس طرح ہوا تھا کہ مجھے کچھ ایک بندہ اور بھی یاد آیا, ایمل کانسی نام کا, جس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. کل ہماری بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے بڑی بات ہوئی. یقیناً ہوا ہوگا, مشرف صاحب نے شاید ڈالر لے کے جیب میں ڈال لیے ہوں گے, پتہ نہیں اسٹیٹ کرافٹ میں, مجھے نہیں پتا, میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے, تھوڑے سے عرصے کے لیے وزیر رہا ہوں, لیکن ویسے اسٹیٹ کرافٹ میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ کسی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں تو وہ ڈالر آپ کو وہ آ کے بیگ میں دیتے ہیں یا کیسے دیتے ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے اس نے لیے ہوں, لیکن بہرحال ایمل کانسی بھی ایک پاکستانی کا شہری تھا اور اس کو تو وہاں سزائے موت ہو گئی تھی. عافیہ بہن تو ہماری ابھی بھی زندہ ہے اور اللہ اس کو زندگی بھی دے اور پاکستان واپس بھی لے کر آئے ہے. اینی ویز, میں یہ ڈسٹورشن آف فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, ڈسٹورشن آف ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. شاید یہ اصطلاح میرے لیے ہو, باقی لوگ شاید اس کو نہ سمجھتے ہوں. اب میں ذرا ایک اور آخری چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بڑی اس سے بات کی گئی کہ جی جو سیٹھ وقار صاحب ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا. یقیناً لکھا جائے گا, یقیناً لکھا جائے گا, لیکن سنہری حروف سے تو نہیں, البتہ شرمندگی کے انداز میں اور الفاظ میں لکھا جائے گا کہ اس نے پاکستان کے آئین کو پڑھے بغیر, ان عدالتوں کو پڑھے بغیر, ان کے فیصلوں کو پڑھے بغیر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے حالات میں اس طرح کے انداز میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی, نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں چونکہ قانون ہمارے موم کی ناک جیسے چینج ہوتی ہے, کسی مجسمے کی اس طرح ہوتی ہے, تو اس لیے یہاں بھی چینج ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعض لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے تعریفیں کرنے کی, لیکن میں ان کو بھی خاف غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ خواہش ان کی خواہش ہی رہے گی. پرویز مشرف کو نہ تو کوئی ایسی سزا دے سکتا ہے اور نہ کوئی دینے کے لیے ابھی تک پیدا ہوا ہے. اب رہ گئی اور میں پرویز مشرف کا بڑا بانگ دہل, میری مخالفت میں اگر کسی نے کہنا ہے ضرور ویلکم, میں ان کی سپورٹ میں بات کروں گا. پرویز مشرف جو مجرم تھا ہی نہیں, اس نے آئین سے کوئی غداری نہیں کی, اس کے خلاف کیس بھی سیاسی تھا, اس کو سیاسی انداز میں چلایا گیا. اگر سیاسی انداز میں نہ چلایا جاتا تو اس کے ساتھ تمام ججز کو بھی پھر کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا, اس کے ساتھ پھر تمام ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا جنہوں نے اس کے اقدامات کی توثیق کی. لیکن آپ کسی سے شاید ڈر رہے تھے, اور اس ڈر کو ہم نام دیتے ہیں مصلحت کا, سیاسی مصلحت کا. آپ نے شاید مصلحت سے کام لیا. آج بھی آپ چونکہ بغض کسی اور کے خلاف رکھتے ہو, اس لیے اس ایوان میں کھڑے ہو کہ پرویز مشرف کا نام لیتے ہو. اگر ہے واقعی اتنا کردار ہے, واقعی جمہوریت کے شہید ہو, واقعی جمہوریت کے غازی ہو, تو پھر کھلم کھلا ان کا نام لو جن کا نام لینے سے کتراتے ہو. میں بتاتا ہوں وہ کون ہے جن کی طرف آپ اشارے کرتے ہو. جب آپ پرویز مشرف کی بات کرتے ہو تو دراصل آپ پرویز مشرف کا نام نہیں لیتے ہو. پرویز مشرف کے ساتھ تو بیٹھ کے آپ نے کمپرومائزز کیے, اس کے دور میں تو آپ پارلیمنٹ کے ممبر رہے, اس کے دور میں تو آپ کے لوگ حکومتوں میں بھی شامل رہے جو آپ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور آج پھر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے, اور حقیقت یہ ہے, یہ تاریخ ہے کہ آپ اس کا نام نہیں لیتے ہو, لیکن غصہ ان پہ اتارتے ہو, جوتا ان کی طرف مارتے ہو. اور وہ پاکستان کی فوج ہے جن سے آپ ڈر کر پرویز مشرف کو بار بار پوچھ کر سر نہیں, میں دیکھیں جو باتیں کی گئی میں انہی پہ ہی بات کر رہا ہوں. اصل میں سیٹھ وقار صاحب نے پرویز مشرف, اس کو پتہ ہے وہ پرویز مشرف کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا اس کا یہ فیصلہ, لیکن اس نے کسی اور کو سنانے کے لیے فیصلہ کیا. آج آپ اس کے فیصلے کی تائید کر رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ایک دوست نے یہاں پر بات کی, کیا ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اور اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا ہم اسلامی شریعہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ اور اگر ہم اسلامی شریعہ کو ماننے سے انکار نہیں کرتے تو مجھے یہ بتایا جائے شریعت کی کس روح سے, کس نص سے جو ہے آپ یہ چیز ثابت کرتے ہو کہ اس طرح کی سزائے موت کو آپ نہ صرف گلوریفائی کرتے ہو بلکہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہو. تو میرے خیال میں بات پرویز مشرف کی غداری کی نہیں ہے, بات جمہوریت کی نہیں ہے, بات آپ کے اپنے ذاتی تعصب, اپنے گروہی مفادات, اپنے لیڈروں کو خوش کرنا, اپنی پارٹی کے حوالے سے خوشی کی وہ کرنا, ایسی بات کرنا جس میں آپ کی اپنی پارٹی کی پالیسی کی عکاسی ہوتی ہے, قومی اور جمہوری سوچ کی عکاسی نہیں ہے. ہاں لبادہ ضرور آپ نے اس کو جمہوریت کا پہنا دیا ہے, ٹھیک ہے پہناتے رہیں. اس سے ایک ہی کام ہوگا کہ شاید آپ خود مطمئن ہو کر اس ہال سے تو چلے جاؤ گے, لیکن میرے خیال میں عوام ہم سب کو جانتی ہے, عوام مجھے بھی جانتی ہے, عوام آپ کو بھی جانتی ہے. اس لیے ہم عوام سے نہیں چھپ رہ سکتے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں سر کون سا ایسا سیاست دان ہے
جو یہاں عوام کی بات کرتا ہے، پرویز مشرف یار 15 سال ہو گئے اس کو گئے ہوئے، اب تو یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے کون سا تیر مار لیا؟ جو اس نے غلط کام کیا تم نے کیا ٹھیک کر دیا اس کو؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو جج پاکستان کی عدالت کا یہ فیصلہ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج شاید ہی کوئی جج ایسا ہو سکتا ہے کہ جو رات کو سکون کی نیند سوتا ہو، اس لیے کہ پاکستان میں انصاف کے ساتھ ہر روز جو قتل عام انصاف کا ہر گلی اور محلے میں ہوتا ہے، ہر چھوٹی سے اور بڑی سے اور چھوٹی عدالت میں ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کون سا ایسا جج ہے کہ اگر وہ باضمیر ہے تو وہ رات کو آرام سے سو سکتا ہے؟ کوئی نہیں سو سکتا۔ لیکن سو رہے ہیں، برات بھی لے رہے ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں، لوگ اپیلوں کے دوران کی اپیلیں پینڈنگ ہوتی ہیں، ان کی سزائے موت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے کس جج نے یہ کہا ہے کہ لے کر آؤ اس بندے کو جس نے اس کی سزائے موت پہ عمل کروایا اور اس کو ایگزیکیوٹ کروایا؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ اس لیے میری بھائیوں، میری بہنوں، اس حمام میں ہم سب وہی ہیں جو ہم ہوتے ہیں، اس لیے فار گاڈ سیک اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دو، قوم کو بھی دھوکہ نہ دو، کیونکہ کل اپنے اس ایک لفظ کا جواب اور حساب تمہیں اللہ کو دینا ہے، ہم سب نے اللہ کو دینا ہے۔ میں اگر حکومتی بینچ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولوں تو بھی مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے صرف بغض مشرف میں یا بغض کسی ادارے میں بات کرتے ہو تو میرے خیال میں آپ کو بھی شاید اسی کو تھینک یو جواب دینا سینیٹر ہوگا۔ صاحب، اس لیے ضمیر کی آواز پہ بات کرو اور